ہسٹری بتاتی ہے وہ تقریباً کوئی 950 سال پرانی سی پیک روٹ کی. اچھا. میرانی قبیلہ اور جیلانی یہ بڑی ہی اہمیت کے حامل تھے اور اسی علاقے کے اندر ان کا کاروبار جس کو آج ہم گوادر کہتے ہیں. ٹھیک. اس وقت تک اس کا نام گوادر نہیں تھا. چائنا کے ساتھ ان کا ایوب خان کے جو دورے رہے ہیں اس سے پاکستان کی دوستی بہت زیادہ مضبوط ہوئی. بنیاد وہ رکھی گئی تھی. حرف لینے کے 1 مہینے کے بعد بجائے چائنا جانے کے انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا. وہ سمجھتے تھے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. چائنا اور رشیا کے ساتھ اس لیے نہیں کرنا چاہتے تھے کہ یہ آلریڈی ان کے آپس میں اختلافات بھی ہیں, ساتھ انڈیا بیٹھا ہوا ہے کہ معاملات بگڑ نہ جائیں. پہلے کہ ہم کوئی 82 میں ہمارا معاہدہ امریکہ کے ساتھ ختم ہو, ہم تھرو افغانستان وہاں تک چلیں گے, رونگتے ہوئے یہاں پر گوادر میں بیٹھ جائیں گے, یہ ہمارا حق. چائنیز یہ سمجھتے تھے کہ یہ حکومت جو اب آئی ہے یہ عوام کے ووٹوں سے, سارے عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں, انہوں نے یہاں پر بہت زیادہ پیسہ انویسٹ کیا. اب تک چائنا جو ہے اس پر 72. السلام علیکم ویئرز, آپ دیکھ رہے ہیں حریف ڈیجیٹل. میں خواجہ آفتاب حسن اور آج ہمارے اسٹوڈیوز میں سینئر صحافی, تجزیہ کار اور دفاعی امور کے ماہر جناب فاروق حارث صاحب موجود ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے آپ نے سی پیک چین پاکستان راہداری کے حوالے سے ایک پروگرام دیکھا تھا جس میں فاروق صاحب نے سی پیک روٹ کی تاریخی اہمیت اور تاریخ کے حوالے سے تفصیلی طور پہ بتایا تھا. آج اسی پروگرام کا دوسرا حصہ پیش کرنے جا رہے ہیں. آج اس پروگرام میں سی پیک کی جو موجودہ صورتحال ہے اور اس صورتحال میں پاکستان سمیت کس کس ملک کو فائدہ ہونے جا رہا ہے, اور اس روٹ پہ جو سیاسی طاقتیں ہیں دنیا بھر کی ان کی جو نظریں ہیں اور وہ جو اس روٹ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں یا اس روٹ سے فائدہ ہونے کی صورت میں چھوٹے اور کمزور ممالک کو جو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں, اس پہ بات کریں گے. جی فاروق صاحب, آپ کا بہت شکریہ. فاروق صاحب, پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی سی پیک روٹ کی تاریخ کی اور اس کی تاریخی اہمیت کے حوالے سے. کم و بیش 10 سال ہو چکے پاکستان کو اس روٹ پر کام کرتے ہوئے, اس کو اناؤنس ہوئے اور مختلف پروجیکٹس اس پہ مختلف اوقات میں ہوئے. اس دوران بہت سارے دہشت گردی کے واقعات بھی حال ہی میں ہو چکے ہیں اور اس کی اہمیت بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے, لیکن پاکستان اس سے خاطر خواہ نہیں لگتا کہ کچھ فائدہ اٹھا پا رہا ہے اس روٹ سے یا اس صنعتی ترقی سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواجہ صاحب, سی پیک کا شور پوری ورلڈ میں, صرف پاکستان میں نہیں ہے, پوری دنیا میں اس کا شور ہے. بالکل ٹھیک. اور شور کیوں ہے, اس کی وجہ کیا ہے, یہ بہت کم لوگ اس کے بارے میں میرے خیال میں جانتے ہوں گے, یا چند صرف وہ لوگ جو معاشی طور پر اس سے اٹیچ ہیں یا اس کام کے ساتھ اٹیچ ہیں, لیکن اس کی بیک ہسٹری جو ہے میرے خیال میں بہت ہی کم لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ سی پیک کی خیر اتنی اہمیت ہے کیوں, درست, اور یہاں ہی کیوں ہوا. پاکستان میں اور بھی بے شمار ساحل ہیں, بندرگاہیں ہیں, یہاں پر ان پہ روٹ بنایا جا سکتا. بالکل ٹھیک. تو یہاں پر کیوں بنایا, اس کی کہا ٹھیک, میں کچھ پیچھے جاؤں گا. اچھا, اس پروگرام میں دوبارہ ہم پیچھے جائیں گے, دیکھ لیجیے گا, 1000 سال پیچھے نہ چلے. اس کو سمجھنے کے لیے 1000 سال پیچھے جائیں گے. اچھا, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آخر یہ سلسلہ چلتا چلتا گوادر تک آیا کیوں. اس کا مطلب یہ ہے فاروق صاحب کا تکلامی کی معافی کہ ابھی ہمیں اس پہ مزید کئی پروگرام درکار ہوں گے. بے شمار ہو سکتے ہیں اس پر, لیکن میرا خیال ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا بے شک 5-10 منٹ کا پرولانگ ہو جائے, چلے ٹھیک, لیکن اس کو سمیٹیں گے بالکل ان شارٹ. جی جی. چین جب دنیا کے وجود پر ابھرا ہے, ٹھیک, تو اس کی کسی کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے, ٹھیک, کہ یہ کب وجود میں آیا. ہمارے ہاں تو یہ تصور ہے کہ یہ پاکستان کے 1 سال بعد. نہیں. اچھا, یہ ہزاروں سال پہلے کا ہے. اچھا, نہیں, آزادی کی بات, ہسٹری, آزادی تو بعد کی بات ہے نا. چین کی ہسٹری ہزاروں سال پہلے کی, کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ اس کا حکمران پہلا کون سا حکمران آیا. ظاہر, لیکن بہت سارے مورخین نے ایک نام لیا, شیعہ. شیعہ SHI اور YA الگ الگ ہے. شیعہ یہ ایک حکمران, مختلف مورخین نے ہسٹری میں بیان کیے ہیں کہ سب سے پہلا حکمران جو چین کا ہوا ہے, لیکن اس سے آگے اس کا خاندان ملتا نہیں کہیں بھی. ٹھیک, اس کی ہسٹری کوئی نہیں ملتی. ٹھیک ہو گیا. یہ 1027 ڈیٹ اس کی آئی قبل مسیح. اچھا,
1027 جو تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے ٹھیک کہ 1027 قبل مسیح میں شیعہ آیا. ٹھیک. لیکن آگے اس کا خاندان پھر کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اس نے حکمرانی کی یا نہیں کی. بالکل ٹھیک. لیکن جو باقاعدہ ہسٹری کے اندر ایک حکمران آتا ہے وہ شانگ حکمران ہے جو 1830 میں درست چین کے اوپر باقاعدہ حاکم بنا, بادشاہ قائم کی, وہ شانگ ہے. لگ بھگ 200 سال ہونے والے ہیں. ہاں جی, کیونکہ 24 آ گیا, 30 کا مطلب 200 سال ہونے والے ہیں. اس سے پہلے جب شانگ آیا تھا تو امریکہ میرے خیال میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا. ظاہر ہے وہ تو بڑی بات وجود بھی نہیں تھا اس کا. وجود بھی نہیں تھا. 1500 عیسوی میں جا کر کہیں نو آبادیاتی قائم ہونا شروع ہوئی, تو بہرحال چلتا رہا, یہ ایک الگ بات ہے. تو جو شانگ ہے وہ پہلا حکمران گنا گیا 1830 میں. ٹھیک. 1830 میں ہی برطانیہ کے ساتھ ایک جنگ ہوتی ہے, اس کا نام جنگ افیون. یہ اس کا چین کی ٹھیک پہلی جنگ برطانیہ کے ساتھ ہوتی ہے. اب کہاں آپ نقشہ دیکھیں تو کہاں چین ہے اور کہاں برطانیہ ہے, ہزاروں میل کا فاصلہ ہے. لیکن اس وقت میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ بندرگاہ کیوں ہوئی اتنی امپورٹنٹ ہے گوادر والی کہ جہاں چین بیٹھا. اس وقت چین کے پاس بہت بے شمار بندرگاہیں اس کے کنٹرول میں تھیں. ٹھیک, مطلب ایک طاقتور ملک, ملک تھا, طاقتور بادشاہ تھی. ٹھیک. اور 1830 میں ایک جنگ ہوتی ہے, اس کا نام تھا جنگ افیون. ٹھیک. لیکن یہ تھوڑا عرصہ رہی. پھر اصل جنگ ہوئی 1838 سے 1842 تک. 4 سال جنگ رہی. وہ بھی اصل جنگ افیون وہ تھی. ٹھیک. وہ کیوں تھی کہ چین نے افیون کی درآمد پر پابندی لگا دی. ٹھیک ہو گیا. مین کام برطانیہ کا افیون کا تھا. ٹھیک. کیونکہ یہ سارے جزائر تھے اور میں افیون بہت زیادہ تھی. یہ خودرو پودا ہے, اپنے آپ اگتا ہے, یہ اس کا بزنس بہت بڑا تھا یہ والا. اس لیے یہ ساری بندرگاہوں کے اوپر کنٹرول چین کا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو چین نے برطانیہ کی جو افیون تھی اس کے اوپر پابندی لگا دی. درست. اور ان کا جو بہت بڑا ایک ذخیرہ تھا کینٹن, برطانیہ کا کینٹن ذخیرے کو چین نے تباہ کر دیا. اچھا. اب وہ ساری جتنی افیون تھی کروڑوں ڈالر کی یا پاؤنڈز کی اس وقت میں, وہ ساری کی ساری چین نے تباہ کر دی اور برطانیہ کو یہیں سے موقع ملا جنگ کرنے کا. ٹھیک ہے. وجہ یہ بنی, اس لیے اس کا نام بھی جنگ افیون ہے. ٹھیک ہو گیا. پہلی ہوئی, دوسری ہوئی, پھر تیسری بھی ہوئی. اچھا. یہ 4 سال چلتی رہی. اس کے بعد 1856 سے 1858 تک 2 سال پھر رہی. اچھا. پہلی جنگ افیون میں چین جنگ ہارا. ٹھیک. اور یہ ہانگ کانگ کا ایریا جتنا بھی ہے یہ اس کی بندرگاہ اس نے قبضہ کر لیا. برطانیہ نے قبضہ کر لیا. اچھا, یہ تب سے اس کے پاس. اچھا. ہانگ کانگ پر اس کا قبضہ ہوا. ٹھیک. جب 1858 سے 56 سے 58 تک ہوئی دوسری, نام اس کا بھی جنگ افیون تھا, اس میں بھی چین جنگ ہارا. اور یہ منچوریا تک کی ساری ساحل جو تھے اس کے ہاتھ سے نکل گئے. ان 2 جنگوں میں چائنا کے ہاتھ سے بہت ساری جو ہے نا وہ بندرگاہیں نکل گئی. اچھا, اس وقت اس کی بادشاہت پہ وہی تھے؟ نہیں, اس کے بعد آ گیا تھا شانگ آ گئے. شانگ کے بعد پھر چنگ آیا. ٹھیک. جو تیسری جنگ لڑی گئی نا برطانیہ کے ساتھ وہ چنگ تھی. لیکن تیسری جنگ میں فرانس نے ساتھ دیا برطانیہ کا. ٹھیک. فرانس اور برطانیہ نے مل کر چین کے خلاف جنگ لڑی اور انہیں پھر جیتی. ٹھیک. اس کے بعد ہانگ کانگ نکل گیا, منچوریا نکل گیا, یہ ساحل سارے ان کے ہاتھ سے نکل گئے. اور ٹائی جن کے نام سے ایک معاہدہ ہوا. اچھا. برطانیہ کا اور چین کا آپس میں. تو اس طرح یہ بندرگاہیں ان کے ہاتھ سے نکلتی گئیں اور برطانیہ نے قبضہ کر لیا. برطانیہ اس وقت تک ہندوستان میں آ چکا تھا. ٹھیک. یہ تو 1800 کی بات کر رہا ہوں نا میں. وہ 1670 کے قریب جہانگیر کے دور میں یہاں پہ ہندوستان میں بھی آ چکا تھا. اس لیے وہ کافی زیادہ طاقتور تھا. 1894 سے 1895 1 سال یا 10 مہینے چین کی پھر جاپان کے ساتھ جنگ ہوئی. ٹھیک. ان کی آپس میں رہی. اب جنگ جو چین جاپان ہے یہ بھی ایک جزیرہ ہے. ٹھیک. بہت بڑا جزیرہ. یہ 4 جزائر کے اوپر مشتمل ہے اور ایک کمان کی صورت میں
جاپان ہے. یہ بالکل بحر ہند ہے، بحر الکاہل مثالی، وہاں پر اس کا ایک جزیرہ جاپان. یہ سمندری راستہ، اس کا زمینی راستہ کوئی نہیں اس کے اندر. یہ بھی جنگ چلتی رہی. اب آ گئی سیکنڈ ورلڈ وار. اس سے پہلے کیا کیا کہ یہاں پر جو بادشاہت قائم تھی اس کے خلاف سن جاٹسن نے 1912 میں بغاوت کی بادشاہت کے خلاف. ٹھیک. لیکن اس کے بعد جو جانشین اس کا آیا یوان شی، اس نے آ کر انتہائی جابرانہ فیصلے کیے چین کے اوپر. درست. وہ اتنے جابرانہ تھے کہ قوم اس کو برداشت نہ کر سکی. لہذا ماؤ زے تونگ نے 80,000 کی اپنی ایک فوج تیار کی، گریلا فوج. اس میں کمیونسٹ اور کوفتانگ، یہ 2 قومیں تھیں جو مل کر 80,000 بنی، اور اس نے بادشاہ کے خلاف ایک جنگ، گریلا جنگ لڑی. 12 سال مسلسل وہ جنگ لڑی ہے. اور جب یہ جنگ ختم ہوئی 1945 میں، تو موزے کے پاس 80,000 میں سے صرف 10,000 باقی بچے تھے، باقی 70,000 سب ختم ہو چکے تھے. یہ بادشاہ کے خلاف اتنی بڑی جنگ تھی. 1945 میں جنگ ختم ہوئی، اور 1945 میں ماؤ زے تونگ نے عوامی جمہوریہ چین کا، آزاد چین کا یعنی کہ ایک نعرہ لگایا. لیکن 48 میں آئینی طور پر چیانگ جو تھا وہ اس کا صدر بنا. 1949 میں پھر یہ اشتراکیہ جو تھی، اشتراکی فوج جو تھی، انہوں نے آ کر آزاد چین کا ایک نعرہ لگایا، اور باقاعدہ طور پر ستمبر 1949 میں چین عوامی جمہوریہ چین کے نام سے آ گیا، ہم سے 2 سال بعد. ٹھیک. اب یہ ساری ہسٹری بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اگست 1947 میں آزاد ہوئے، وہ سپٹمبر 49 میں آزاد ہوا، باقاعدہ عوامی جمہوریہ چین لکھا گیا. اور آج چین کہاں پر ہے، جس کی ہم کہتے ہیں کہ ہماری دوستی ہمالیہ سے اونچی ہے، سمندر سے گہری ہے، اور چٹانوں سے مضبوط ہے. آج چین دنیا کے اوپر قابض ہے، اور ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میرا بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ جنگیں ہار کے بھی، بالکل ٹھیک، 3 جنگیں ہاری، جاپان سے چوتھی جنگ بھی ہاری، 2 سال بعد آزاد ہوا، اور پھر دنیا کے اوپر اکنامکلی چھا گیا پوری طرح. جنگیں تو ہم نے بھی ہاری نہیں، ہاری نہیں. میں سمجھتا ہوں ایک جنگ ہم نے ہاری ہے، باقی پروپیگنڈا ہے. چلے اس پہ پھر کسی وقت بات کریں گے، ڈسکس کریں گے. لیکن میرا بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج ہماری چین کی دوستی اتنی گہری تصور کی جاتی ہے، تو میں لاسٹ میں اسی چیز پر آؤں گا کہ کیا اس دوستی نے کوئی رنگ بدلا. آپ میرے دوست ہیں، آپ مجھ سے کہیں بہتر ہیں، میں آپ کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ بدلوں گا نا، تو پھر میں فرق پڑے گا. بالکل ایسے. ہاں، ظاہر ہے دوست کی ترقی میں دوسرا دوست ترقی کیوں نہیں کر پا، اصل سوال یہ ہے. بالکل ٹھیک. اب چائنا کی جو اصل ترقی آتی ہے وہ سینکڑوں سال پیچھے پھر چلے جائیں. ٹھیک. ہان ڈائنیسٹی، اس نے آ کر آج سے محل کو 800 سال پہلے یا 900 سال پہلے اس نے آ کر ایک روڈ اوپن کی ریشم کے لیے، ریشم کی تجارت کے لیے، اور اس روڈ کا نام سلک روڈ رکھا. ہاں، شاہراہ ریشم جسے کہا جاتا ہے. شاہراہ ریشم. ٹھیک، بالکل ٹھیک. وہ آج بھی موجود ہے. بالکل ایسے ختم ہو چکی ہے، گر گئی ہے. پہاڑ کھود کے انہوں نے دوسرے ممالک کے ساتھ اس کے ساتھ ملانا تھا، لیکن آج چونکہ کراکرم بن گئی اس کے مد مقابل، وہ آج بھی روڈ ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایک نشانی کے طور پر موجود ہے. وہ تھی اصل شاہراہ ریشم جسے سلک روڈ کہا گیا. جی بالکل ٹھیک. یہ ہان ڈائنیسٹی نے اس کا آغاز کیا تھا، اس نے راستے پھر بنائے تھے. اس روڈ سے، سلک روڈ سے آگے پھر کئی راستے نکلتے تھے. درست. ایک راستہ تھا نکلتا تھا ناردرن روٹ، ایک ساؤتھ ویسٹرن روٹ، ایک میری ٹائم روٹ، اور ایک سدرن روٹ. ٹھیک. یہ 4 روٹ نکلتے مختلف ممالک کے لیے، مختلف ممالک رابطہ سڑکیں آگے جسے کہتے ہیں شاخیں نکلنا. جی بالکل، رابطہ اس سلک روڈ سے آگے شاخیں روڈ کی نکلیں، جن کا بھی میں نے ذکر کیا، سدرن، ویسٹرن اور میری ٹائم اور سدرن. سدرن جو ہے نا، ہمارے لیے سدرن سوٹ کیا، اور یہ براہ راست چین کے ساتھ ہمیں ملاتا ہے. ٹھیک. سدرن روٹ جو ہے، یہی سدرن روٹ ہمارا کے پی کے سے شانگلہ جو بشام ہے، ٹھیک، مین تجارتی شہر ہے بشام،
وہاں سے ہم چلا سے تبت اور حنزہ تک ہماری روڈ یہ سی پیک کا حصہ ہے. ٹھیک. وہ بنی ہے. اور اس روڈ سے یہ جو روڈ سلک روڈ ہے اس کو پھر 2013 میں آج جو چین کے صدر ہیں پنگ شی کے کیا ان کا نام ہے, انہوں نے اس کو مزید بڑھانے کے لیے اس کا جو نام دیا گیا تھا وہ ون بیلٹ ون روڈ. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو. ٹھیک. اب یہ پروجیکٹ اسی نام سے چل رہا ہے. ون بیلٹ ون روڈ کے نام سے. ٹھیک ہے. اور وہ میرا خیال چین کا کئی اور ممالک کے ساتھ بھی یہی چیز 70 ممالک. ٹھیک. آپ حیران ہوں گے کہ یہ 30 ممالک سے شروع ہوا تھا. درست. کہ ہم 30 ممالک کم از کم اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے. بالکل ٹھیک. اب وہ بڑھتے 70 کے قریب چلے گئے ہیں. درست. سدرن روڈ جو ہے ہمارا, اس میں پاکستان کے اندر اور چین کے اندر جو راستے نکلتے ہیں اس کا فائدہ ہوگا تاشکر جو چائنا کے اندر جاتے ہیں. تاشکر کو فائدہ ہوگا, اتوشی کو فائدہ ہوگا, شوفے کو ہوگا, شولے کو ہوگا, آکٹو کو ہوگا. ہمیں کیا ہوگا؟ ہماری جو چیز جا رہی ہے, ہم جا رہی ہے لاہور سے اسلام آباد سے پشاور سے گلگت سے تبت, پھر یہاں سے لاہور سے حیدرآباد, کراچی, سکھر, کوئٹہ, گوادر. ہمیں فائدہ ہوگا؟ بتاؤں گا نا جی. اچھا. یہ تو میں بتا رہا ہوں. اچھا. کہ یہ روڈس ہماری, یہ روٹس ہیں ہمارے. ٹھیک. اور اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ ابھی میں آپ کو ایک حیران کن بات یہ بتاتا ہوں کہ عمران خان کے دور میں بہت لوگ گالیاں دیتے ہیں, اس کا نام لینا منع ہے, اس کا ذکر کیے بغیر نہیں رہتے نا. یار کرنا پڑے گا, وہ سیاست کا بہت بڑا حصہ ہے, اس کو آپ اگنور کر ہی نہیں سکتے. سی پیک میں ٹھیک ہے, سے آ گیا بہت بڑا کام ہے اس کا سی پیک میں. اس کے 3 سالہ دور میں کام ہی سی پیک پر اس کے دور میں ہوا ہے. تو یہ جو موجودہ حکومت ہے کچھ بھی نہیں کیا. انہی کے دور میں انہی کی کرپشن کی وجہ سے چائنا ہٹ گیا ہم سے پیچھے. افسوسناک بات تو یہ ہے. اس کے دور میں, حالانکہ اس کے دور میں کووڈ بھی تھا اور سی پیک بھی چلا, اور ہماری جو ڈی جی پی گروتھ تھی, ریشو تھی, وہ 0 سے نکل کر کہاں گئی؟ 4% تک گئی. اچھا, اب بھی تو یہی حکومت ہے, ابھی تو وزیر اعظم بلکہ وہیں پہ ہیں, وہاں پر ہیں. تو کیا گروتھ ڈی جی پی کیا یہاں کی پتہ آپ کو؟ معاہدے تو کر رہے ہیں اس حوالے سے. معاہدے کو چھوڑ دیں, آپ ڈی جی پی دیکھیں. اصل آپ کی ملک کی کسی بھی جو اکانومی ہوتی ہے, پیداوار ہے, وہ آپ کی جو ڈومیسٹک آپ کی پیداوار ہے وہ کیا ہے؟ 0.29 ہے آپ کی. شرمناک حد تک. اب مائنس میں جانے والے ہیں ہم. تو عمران خان کا ذکر کیوں نہ کریں کہ جب اس کے دور میں 4 تک پہنچی ہوئی تھی. اچھا فاروق صاحب, اب واپس سی پیک آتے ہیں. اب ہم واپس اس لیے آ رہے ہیں کہ چائنا نے آخر بندرگاہ کو, گوادر کی بندرگاہ کو کیوں منتخب کیا؟ اس کے پیچھے انڈیا بھی لگا ہوا ہے, اس کے پیچھے امریکہ بھی لگا ہوا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کو ختم کیا جائے, روکا جائے. اس کا آلٹرنیٹ جو ہے وہ چائنا نے قازقستان کو رکھا تھا. ٹھیک. کیونکہ اس کا سارا آئل جو ہے ایک مشین ہے نا. جی بالکل ٹھیک. تجارتی مشین ہے, اور مشین بغیر آئل تو نہیں چلتی. بالکل ایسے. اس لیے اس کا جتنا بھی آئل آتا ہے 70% جو ہے آئل اس کا مڈل ایسٹ سے آتا ہے. ٹھیک. اب جہاں سے مڈل ایسٹ سے ہوتا ہوا پائپ لائن کے ذریعے آ رہا ہے وہ ملاکا ایک جگہ ہے. آپ نئے ملاکا اسے کہتے ہیں, اسٹیٹ آف ملاکا. اب یہ ملاکا ہے وہ ملائیشیا اور انڈونیشیا کے درمیان ایک جگہ ہے, جزیرہ ہے. ملائیشیا بھی ایک جزیرہ ہے, انڈونیشیا بھی ایک جزیرہ ہے. اور انڈونیشیا اتنے بڑے جزیرے ہیں, دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک آپ کو پتہ ہے انڈونیشیا. جی بالکل ایسے. اس کے 13,766 جزیرے ہیں. اچھا, آپ سوچ سکتے ہیں انڈونیشیا کے. اور ان دونوں جزیروں کے درمیان میں یہ ملاقہ ہے. ٹھیک. ساتھ اس کے سماٹرا ہے, ساتھ اس کے جاوا ہے, یہ چھوٹے چھوٹے یہ بھی جزائر ہیں. ٹھیک, جزائر ہیں. اب اس کے ساتھ سنگاپور بھی ہے. سنگاپور جو ہے یہ امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی ہے. ٹھیک. چائنا کو سب سے بڑا خطرہ بھی سنگاپور سے. ہاں, اس کا ایشو بھی ہے وہاں. بالکل ایسے کہ اگر کل کو کوئی ایسے حالات بن گئے, کوئی کنفلکٹ آ گئی, تو یہ میرا معاملہ جو ہے یہ ملاقہ والا یہ ڈسٹرائے ہو جائے گا. ٹھیک. اس لیے اس نے اس کا بندوبست کیا قازقستان سے.
ٹھیک لیکن کاغذستان جو تھا وہ اس کا کوئی پرماننٹ حل نہیں تھا. ٹھیک. لہذا اس کی نظر آئی پھر پاکستان کے اوپر, پاکستان اور گوادر کے اوپر آئی. اور اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ایسا بنتا بھی ہے تو میرے لیے یہ پرماننٹ جو ہے نا یہ بندرگاہ کریم ترین ہے. اور اس کی آپ اگر چین کی آپ سرحدیں دیکھ رہے ہیں تو اس کی سرحدیں ملتی ہیں جناب برما کے ساتھ, منگولیا کے ساتھ, بھارت کے ساتھ, کشمیر کے ساتھ, ساؤتھ ایشیا کے ساتھ, تائیوان کے ساتھ, ان کے ساتھ بے شمار سرحدیں اس کی ملتی ہیں. لہذا سب سے زیادہ جو سوٹ کر رہی ہے. اور میں نے آپ سے پہلے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ اہم ترین بندرگاہ ہے یہ گوادر والی, اور کتنے لوگ یہاں پر آئے, کتنوں نے آ کر قبضہ کیا, کتنوں نے قربانی کی اس بنانے کی, اور یہی بیس بنی کہ آج چائنا جو ہے وہ سارے معاملات کو چھوڑ کر گوادر کے اوپر آ کر بیٹھتا ہے. اور اگر کاغذستان چائنا کے لیے گیٹ وے ٹو چائنا ہے تو وہ سینٹرل ایشیا کاغذستان کے لیے بنتا ہے. جی بالکل. اور اگر پاکستان کو دیکھا جائے دو ہی اس کے پاس آپشن ہے, یا کاغذستان ہے یا پاکستان. ٹھیک ہے, گوادر والی آ گئی. تو اگر ملتا ہے چائنا اور پاکستان کا اگر کوئی گیٹ وے ملتا ہے تو گیٹ وے وہ ہے انڈین اوشن. ٹھیک ہے, وہ ہے پاکستان. تو پاکستان جو ہے وہ سب سے مضبوط سٹیک ہولڈر ہے چائنا کے بعد اس علاقے کا. پاکستان خود مضبوط نہیں ہے تو سٹیک ہولڈر مضبوط. اب دیکھیں نا, بنتا ہے نا, چائنا اگر یہاں پر کام کر رہا ہے تو آٹومیٹکلی پاکستان اسٹرانگ ہوگا, آٹومیٹکلی ہوگا. آپ کو اندازہ ہوگا, آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کے اندر چائنا نے $72 بلین خرچ کیے ہیں, اور سب سے زیادہ اس کا جو پیسہ لگا ہے, جو میجر اماؤنٹ اس کی لگی ہے, انویسٹمنٹ ہوئی ہے, وہ پورٹ اور گوادر کی جو پورٹ ہے اس کے اوپر ہوئی ہے. کیسے اب چائنا جو ہے نا وہ یہاں کو چھوڑ سکتا ہے, لیکن اس کے اوپر اٹیک ہوئے 2017 میں ہوئے, 15 میں بھی ہوا, ابھی ریسنٹ ہوا. اس سے آ کر دوسری یہ تھی کہ یہاں کی کرپشن, یہاں بغیر کمیشن کے کام ہی کوئی نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں, ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. میں کراچی میں تھا تو مجھے چائنیز کچھ ملے وہاں بیٹھے ہوئے پی سی میں. اس میں 2 چائنیز بڑی اچھی اردو بولتے تھے, آپس میں گفتگو کر رہے تھے. میرا انٹرسٹ بنا, میں جا کے پاس بیٹھ گیا. میں نے اپنا ہلکا تعارف کرایا تو وہ میرے ساتھ تھوڑا سا گل مل کے کھانا کھایا ہم نے. تو مجھے اس کے الفاظ ابھی بھی یاد ہیں کہ پاکستان میں کام کرنا بہت مشکل ہے, کہ یہاں پر بغیر رشوت کام نہیں ہوتا. یہاں تو کرپشن سے کہا کہ بے تحاشا یہاں پر کمیشن کو جائز حق سمجھا جاتا ہے. ہم یہاں پر کام تو کر رہے ہیں لیکن بہت زیادہ اپسیٹ ہیں کہ بغیر پیسے کے ہم ایک قدم آگے نہیں چل سکتے. پاکستان میں اس نے کہا مائنڈ نہ کرے میری بات کو, کہ پاکستان میں اتنی کرپشن ہے کہ دنیا میں کہیں نہیں ہے, انڈیا میں بھی شاید اتنی نہ ہوگی. یہ میرے لیے شرم کا مقام تھا, میں سن رہا تھا. تو آج اسی کرپشن کی وجہ سے, انہی نااہل حکمرانوں کی وجہ سے آج چائنا ہم سے دور ہو گیا, جس کو ہم کہتے ہیں ہماری دوستی, فخر کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں نا ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ہے, کوئی رسپانس نہیں ہے. اب یہاں سے چھوڑ کر وہ افغانستان میں چلا گیا ہے. ٹھیک, روٹ تو اس نے نہیں چھوڑنا نا, ظاہر ہے. وہ تو مسئلہ اس کا یہ ہے کہ انویسٹمنٹ بھی تو ہے نا بہت بڑی, بہت زیادہ انویسٹمنٹ اس کے اندر ہے, اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اس کی مجبوری بن گئی ہے. بالکل ٹھیک. یہ ایک وکیل والا حساب ہے کہ کیس وکیل پکڑتا ہے نا, تو مدعی جو ہے نا وہ وکیل اس کو ایسے کماتا ہے کہ مدعی پھنس جاتا ہے کہ میں نہ ادھر کا ہوں نہ ادھر کا ہوں, نہ کیس چھڑوں گا تب مروں گا. دونوں صورتوں میں کرنا پڑتا ہے. اب ہمارے پی ایم صاحب وہاں پر گئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا کام ہی یہی ہے, کبھی سعودی عرب, کبھی کدھر, کبھی کدھر, ملک چلانے کے لیے تو ظاہر ہے کرنا پڑے گا. تو اگر یہی کام اگر ہم روک لیں جو چائنا نے کیا, 300 سے زیادہ اپنے وزراء اور مشیروں کو اور بیوروکریٹس کو پھانسی لگا چکا ہے کرپشن کے اوپر, کر کے دکھائے کیوں کرپشن وہاں پر. چین آج کہاں بالکل, وہ تو ظاہر ہے انہوں نے تو اس کو جڑ سے ختم کیا. آپ اندازہ لگا لیں چین کا, امریکہ کو کیوں پرابلم ہے. سب سے بڑی پرابلم اس کو یہ ہے کہ اس کا $25 ٹریلین اس کی جی ڈی پی ہے, اور چائنا جو ہے وہ 22 سے زیادہ کراس کر چکا ہے. اس کو فکر یہ کہ اگر اس طرح اس کے کام چلتے رہے تو آنے والے 5-7 سالوں میں یہ ٹاپ. پہلے تو اس کے لیے ایشو صرف روس تھا, لیکن اب چائنا بھی اسی طرح, اور وہ دونوں آپس میں ان کے معاملات ٹھیک بھی ہیں, روس اور چائنا کے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کا جو معاملہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان سے یہ چین جو ہے اپنے ہاتھ کھینچے, اور یہ کام اس طرح کی کوششیں تو ہوتی رہتی ہیں, چل رہی ہیں. اس کا حملہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بالکل اچھا, یہی ٹھیک.
کہ وہ اپنے آپ کو سیف نہیں سمجھتے. اچھا فاروق صاحب، ایک چیز مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس ایپیسوڈ میں بھی اس موضوع کو سمیٹ پائیں گے، اس پہ مزید گفتگو ہوگی کیونکہ بڑا اہم ایشو ہے. پاکستان پچھلے 10 سال سے اس روٹ سے وابستہ ہے، بہت زیادہ اس میں انویسٹمنٹ بھی ہے، لیکن وہ ہمیں اتنی انویسٹمنٹ ہماری زندگیوں میں حالات کار کو بہتر بنانے کی صورت میں کہیں نظر آنی چاہیے. لیکن یہاں پہ عام آدمی زیادہ سنگین حالات صورتحال کا شکار ہے. عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا ہے، اور مہنگائی، کرپشن اپنی جگہ، لیکن مہنگائی کی یہ صورتحال ہے کہ لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی وہ ممکن نہیں رہی. وہ بلوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. جس روٹ پہ بات کرتے تھے یہاں پہ یہ کہا جاتا تھا کہ جناب اس پہ اتنی بجلی آ جائے گی کہ پاکستان کے لیے سرپلس ہو جائے گا، لیکن ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ہوا. تو یہ آئندہ کوئی ایسی صورت نظر آتی ہے کہ ہم بھی اس کے بینیفیشری بن جائیں کہیں؟ دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے نا کہ جب آپ ویسے دیکھ حکمران آنسٹ نہیں ہے اپنی ذات سے کے علاوہ، قوم کے ساتھ آپ مخلص نہیں ہیں، ملک کے ساتھ آپ مخلص نہیں ہیں، تو کیسے یہ سارا کچھ ہو جائے گا؟ IMF ورلڈ بینک آپ پر اعتماد نہیں کرتا. قرض دیتا ہے تو اپنی شرائط منواتا ہے. بالکل ایسا. عام آدمی پستا ہے اس کے اندر ڈیفینیٹ پسے گا. جو کرپٹ لوگ ہیں، جو مافیا ہے، اسے فرق کوئی نہیں پڑتا. بالکل، وہ تو لوٹ مار بچا کے پیسہ باہر لیتے جا رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا نہیں پچھلے سال بھی اس طرح ہی ہوا تھا کہ IMF قرض نہیں دے رہا تھا. جی بالکل ایسے. پھر آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کا نام کیوں لیتے ہیں؟ وہ قید و بند تھا، اندر تھا، بین لگا ہوا تھا اس کے اوپر. IMF اس کے پاس گئی گارنٹی دو، تو پھر نام بھی نہ لیں ہم. دنیا اس کو مانتی ہے کہ یہ بندہ آنیسٹ ہے. چائنا نے آج شہباز شریف نے خود کہا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ کووڈ میں بھی پاکستان نے ترقی کی. وہ کس کی بات کی؟ کس کی حکومت تھی کووڈ میں؟ اسی کی تھی نا. ہماری جو لوکل انڈسٹری تھی وہ چلتی رہی. یہاں اس طرح صورتحال نہیں تھی. بیماری کی بھی اس طرح صورتحال نہیں، بیماری کی بھی صورتحال ویسی نہیں تھی. بالکل ایسے ہی. ترقی بھی کی. میں بتا رہا ہوں اس وقت بھی GDP 4 تک پہنچا ہوا تھا اور دنیا حیران تھی. پھر کہتے ہیں ہم نے نام لینا جرم ہے، گناہ ہے. اپنے آپ کو آج ہم ٹھیک کر لیں. مجھے تو کسی سے کوئی غرض نہیں نا، نہ میں نے کسی کے پاس جانا ہے، نہ میں نے کسی پاس لینا ہے، نہ میں کسی کا ملازم ہوں. میں تو وہ بات کروں گا جو میرے لیے بہتر ہو، جو آپ کے لیے بہتر ہو، جو قوم کے لیے، جو ملک کے لیے. یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہماری ریاست ہے، یہ سب کچھ ہے. ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب ہمیں دنیا کے لوگ، باہر کے لوگ کہتے ہیں کہ یار تھوڑے حکمران کس طرح دینے، تمہیں کو شرم آندی کہ نہیں آندی؟ میں کہ یار ان سے کہیں نا یہ بات، مجھ سے کیوں کہتے ہو؟ میں تو شرمندہ ہو رہے ہیں. لہذا میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ سارے معاملات اگر آپس پہ ٹھیک کر لیے جائیں، سارے سیاستدان بیٹھ جائیں ایک ٹیبل کے اوپر، اس کا حل نکالنے، اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے. بڑا کھا لیا آپ نے یار، کتنا لے کے جانا ہے، کتنا کھاؤ گے؟ اس کے لیے بھی سوچ لو، اس قوم کے لیے سوچ لو. آپ باہر نکلیں، آپ شہروں کی بات نہ کریں، آپ لاہور، کراچی، اسلام آباد کی بات نہ کریں، آپ اسے باہر جائیں، لوگوں کا حال دیکھیں آپ کیا ہے. بہت برے حالات، بہت برے حالات. ٹھیک ہے. ایسے ایسے لوگ مانگتے ہوئے دیکھے ہیں کہ خدا کی قسم بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ یار یہ شخص بھی مانگ رہا ہوگا. تو اس کی وجہ صرف ہماری یہ ہے کہ اگر کرپشن آج رک جائے، تو پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا شروع ہو جائے گا. یہ دعویٰ ہے. اچھا فاروق صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی CPEC کی جو آپ نے تاریخ بتائی ہے، جو موجودہ صورتحال بتائی ہے، جو پاکستان کے حالات کار بتائے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ CPEC پہ جو انویسٹمنٹ ہے چائنا کی، بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، بقول آپ کے وہ چھوڑ نہیں سکتا، تو پاکستان، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ پاکستان کب تک اس کے فوائد، اس کے ثمرات پاکستان پہنچ سکیں گے جو عام لوگوں کے بھی زندگیاں بدل سکیں؟ یہ اس پروگرام کا آخری سوال ہے. اگر ہمیں ضرورت آپ کو لگے گا تو ہم ضرور اس پہ مزید بات کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں کریں گے. آپ بس یہ ایک بتا دیجیے. میرا اس پر کوئی ایسا پراپر جواب نہیں ہے کہ یہ کب تک. ٹھیک ہے، امکان ہے. 76 سال تو گزر گئے ہیں. امکان ہے. امکان میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک اس کا طریقہ ہے. وہ شرط یہی ہے، وہ تو شرط ہو، ایک ہی طریقہ اس کا. ٹھیک. آپ اگر اس چیز کو اعتماد میں لے لے قوم کو
हमारे हुक्मरान आज, तो मैं कहता हूँ दुनिया भागी पाकिस्तान आएगी। पाकिस्तान में इतने वसाइल हैं, इतना काम है कि दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान में आना और पाकिस्तान में काम करना। वो काम क्यों नहीं करते आके कि पाकिस्तान की हुकूमतें करप्ट तरीन लोग हैं। जी व्यूअर्स, आप देख रहे थे हरीफ डिजिटल और सी पैक स्पेशल के हवाले से हम गुफ्तगू का सिलसिला अभी जारी है और इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में हम सी पैक के हवाले से दीगर ममालिक को लगता है कि पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा और पाकिस्तान चूँकि एटमी क़ुव्वत है और इस हवाले से ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, और जो रेशदवानियों का सिलसिला जारी है हम इस पे बात करना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जी एक बात आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। नहीं वो कोई बात नहीं, शौकत शरीफ भी यही करते हैं। लास्ट में ये सिर्फ इतनी बात करूँगा जो मैंने स्टार्ट में की थी, दोस्ती वाली, कि हिमालय से ऊँची, समुंदर से गहरी, और अगर हमारा वो इतना दोस्त है, हम उसको समझते हैं, तो फिर हम आपको बदलें, हम अपने उस दोस्त तक अपने आप को लेकर जाएं, तो हम आज चाइना बन सकते हैं, दूसरा चाइना बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने